سبق نمبر 20 مفعول فی۔ مفعول فی کی تعریف کرتے ہیں پہلے۔ وہ اسم ہے جس کا مصداق فاعل کے فعل کے لیے وقت یا جگہ واقع ہو، یعنی جس کا وقوع جو ہے فاعل کے فعل کے لیے وقت کی حیثیت ہو کہ اختیار کر لے یا جگہ کی حیثیت اختیار کر لے۔ مثال دیکھیں، جیسے الولد دخل المدرسۃ، لڑکا مدرسے میں داخل ہوا۔ اغتسلت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن غسل کیا۔ ان مثالوں میں المدرسۃ اور یوم الجمعہ دونوں مثالوں میں یہ مفعول فی ہے۔ ترکیب میں مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے، لڑکا جو داخل ہوا کہاں؟ مدرسے میں، یہ جگہ ہو گئی۔ اور میں نے نہایا کب؟ جمعہ کے دن۔ تو یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بھی ظرف ہو گیا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ پہلا جو ہے وہ ظرف مکان ہے، یعنی مدرسہ ایک جگہ ہے، مکان ہے، ٹھیک ہے، محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ اور دوسرے میں جمعہ کا دن جو ہے یہ ظرف مکان نہیں بلکہ ظرف زمان ہے، یعنی ایک دن ہے جس میں میں نے نہایا، جو غیر محسوس ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ مفعول فی کے حوالے سے ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے سبق پڑھنے میں آسانی ہو۔ مفعول فی کبھی ظرف زمان ہوتا ہے اور کبھی ظرف مکان ہوتا ہے۔ ظرف زمان کی تعریف ہے اسم منصوب علی الظرفیہ، یعنی ایسا اسم ہے جو منصوب ہوتا ہے ظرفیت کی بنیاد پر۔ اور دوسری تعریف اس کی بتا رہے ہیں، یدل علی زمن حدوث الفعل، یعنی فعل کے حدوث کے زمانے پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعل کب واقع ہوا یا کس دن واقع ہوا اس پر دلالت کرتا ہے۔ ظرف زمان کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے یوم، ساعہ، عام، شتاء۔ ظرف زمان ایسا اسم ہے جو ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، تو اس میں فی کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں معنی فی کا پایا جاتا ہے۔ ظرفیت جس میں ظرف ہوگا اس میں فی کا معنی پایا جائے گا۔ تو وہ کس طرح پایا جاتا ہے؟ اب ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے خرجت ظہرا، تو یہاں پر جو ظہرا ہے یہ منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل میں کیا ہے؟ اس میں فی جو ہے وہ مقدر ہے۔ وہ کیا ہے؟ خرجت فی الظہر، میں ظہر کے وقت نکلا۔ اسی طرح دوسری مثال، سافرت یوم الخمیس، جمعرات کے دن میں نے سفر کیا۔ تو اس کا اصل کیا ہے؟ اس میں فی نکلے گا، وہ کیا ہے؟ سافرت فی یوم الخمیس، میں نے جمعرات کے دن سفر کیا۔ اور تیسری مثال دیکھ لیں، ھذا عام جمیل، تو یہاں لفظ عام کا مطلب کیا ہے؟ سال۔ تو سال بھی گویا یہ ظرفیت کے لیے ہے، سال بھی جو ہے یہ ظرفیت کا معنی دیتا ہے، ظرف زمان میں سے ہے، لیکن یہاں پر یہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ عام فی کے معنی میں نہیں آیا ہے، یعنی فلاں سال میں کے معنی میں نہیں آیا، اس لیے یہاں پر یہ منصوب نہیں ہوگا ظرفیت کی بنیاد پر۔ لہٰذا یہاں پر ھذا اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہے، اور عام یہ موصوف ہے، جمیل صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو گئی، اس میں کوئی ظرفیت کا معنی نہیں پایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور ظرف مکان ایسا اسم ہے جو ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوتا ہے، اور یہ دلالت کس پر کرتا ہے؟ یدل علی مکان حدوث الفعل، یہ فعل کے حدوث کی جگہ پر دلالت کرتا ہے، یعنی فعل جہاں واقع ہوگا، جس جگہ واقع ہوگا اس پر یہ دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے ظرف مکان کی؟ فوق، تحت، وسط، امام وغیرہ۔ اس میں بھی فی کا معنی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر وقفت وسط الغرفہ، تو مطلب کیا ہے؟ وقفت فی وسط الغرفہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، نعیش فوق الارض، یعنی ہم زمین پر جیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ تو معنی کیا اس کا؟ جب فی کو ہم مقدر مانیں گے تو اس میں کیا نکلے گا؟ نعیش فی الارض، یعنی ہم
زمین میں یعنی زمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک دوسری مثال دیکھیں، ازدحم وسط المدینہ، شہر کا درمیانی حصہ جو ہے وہ بھیڑ بھاڑ والا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہاں پر وسط المدینہ جو ہے یہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں فی کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو اس کا محل وقوع کیا ہے کہ یہ ازدحم کا فاعل بن رہا ہے، لہٰذا یہ اس کا فاعل بنے گا اور مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ وظروف مشترکہ بین الزمان والمکان، اور بعض ظروف ایسے ہوتے ہیں جو زمان و مکان کے درمیان مشترک ہوتے ہیں، یعنی کبھی ایسے بھی ظرف ہوتے ہیں کہ ایک ہی ظرف جو ہے کبھی زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی مکان کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے قبل، بعد، بین، عند۔ مثال کے طور پر وصلت قبل احمد، تو یہاں یہ ظرف زمان ہے، یعنی میں احمد سے پہلے پہنچا، تو یہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ زمانہ بتا رہا ہے کہ میں احمد کے پہنچنے سے پہلے پہنچ گیا۔ اور دوسری مثال آپ دیکھیں، وقفت قبل التقاطع، کہ میں ٹرن سے پہلے یعنی ایک موڑ آیا، اس موڑ سے پہلے ہی رک گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ قبلہ جو ہے یہ مکان کو بتا رہا ہے، نہ کہ زمان کو بتا رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، ظرف مکان کہلائے گا، ظرف زمان نہیں کہلائے گا۔ اب آئیے ہم سبق پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے مفردات، یسکنو وہ رہتا ہے، الیوم آج، غدن آئندہ کل، امسی گزشتہ کل، قبل پہلے، بعد بعد میں، تحت نیچے، فوق اوپر، ثم وہاں۔ یہاں پر ثم لکھا ہے لیکن میں نے ثم پڑھا اس لیے کہ ثم جو ہے وہ ظروف میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ظرف مکان میں سے آتا ہے، تو یہاں پر ثم ہونا چاہیے، اور یہ نیچے مثالوں میں بھی ثم ہی استعمال ہوا ہے۔ ثم کا استعمال یہاں پر جو ہے بلا وجہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کتابت میں غلطی ہوئی ہو، دیکھ لیں آپ، نیچے مثال ملے گی۔ آئیے ہم جملے پڑھتے ہیں پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ زید یسکن القریہ، زید گاؤں میں رہتا ہے، زید مبتدا، یسکن فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، القریۃ مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ القریہ کون سا مفعول فی ہے، یہ مفعول فی زمان ہے یا مکان ہے، تو ظاہر سی بات ہے قریہ ایک گاؤں ہے، ایک جگہ ہے، اس لیے یہ مکان واقع ہوگا، مفعول فی مکان۔ ضربت الیوم، ضربت الیوم تو نے آج مارا، ضربت فعل، تا ضمیر بارز اس کا فاعل، الیوم مفعول فی زمان، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وقت بتا رہا ہے، آج کا دن، تو یہ زمان ہو گیا، زمانہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے یہ کیا بنے گا، مفعول فی زمان، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الرجل یذهب غدا، مرد آئندہ کل جائے گا، الرجل مبتدا، یذهب فعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، غدن مفعول فی زمان، کیوں زمان ہے، اس لیے کہ غدن یعنی آئندہ کل کا وقت بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پر وقت اور زمانہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مفعول فی زمان ہوگا۔ یذهب فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، الرجل مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قرأت امسی، میں نے گزشتہ کل پڑھا، قرأت فعل، تو ضمیر بارز اس کا فاعل، امسی مفعول فی زمان، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اکل الناس قبل الکتابہ، لوگوں نے لکھنے سے پہلے کھایا، اکل فعل، الناس فاعل، قبل مضاف، الکتابتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی زمان۔ اب یہ مفعول فی زمان کیوں بن رہا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جو کھایا ہے وہ لکھنے سے پہلے کھایا، یعنی لکھنے سے پہلے کا یہ وقت بتایا جا رہا ہے، اس لیے مفعول فی زمان ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دفنت المال تحت الارض، میں نے زمین کے نیچے مال کو دفن کر دیا، دفن تو فعل، تو ضمیر بارز اس کا فاعل، المال مفعول به، تحت الارض، تحت مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، کیوں مفعول فی، اس لیے کہ یہ زمین جگہ بتا رہا ہے، تحت جو ہے یہ مفعول فی
مکان ہے اس لیے کہ زمین کے نیچے کا ایریا بتا رہا ہے، جگہ بتا رہا ہے، اس لیے مفعول فی مکان ہوگا۔ اور مال جو ہے یہ مفعول بھی ہوگا، اس لیے کہ جو دفن کیا گیا ہے، کسے دفن کیا گیا ہے؟ مال کو، تو یہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہ کوئی جگہ بتا رہا ہے نہ کوئی مکان بتا رہا ہے، بلکہ ایک چیز بتا رہا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے، اس لیے مفعول بھی ہے۔ اور تحت جو ہے وہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہے اس کی جگہ بتا رہا ہے، اس لیے مفعول فی زمان ہے، مکان ہے۔ فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلست فوق السیارہ، میں گاڑی کے اوپر بیٹھا۔ جلست فعل تو ضمیر بارز اس کا فاعل، فوق مضاف، السیارۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مکان۔ ابھی مکان کیوں ہے کہ گاڑی کے اوپر بیٹھا، یعنی یہاں پر بھی جگہ ہے، اس لیے مفعول فی مکان ہے۔ جلست فعل تو اپنے فاعل اور مفعول فی مکان سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قتل زید خلف الدار، زید نے گھر کے پیچھے قتل کیا۔ قتل فعل، زید فاعل، خلف مضاف، الدار مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مکان۔ یہاں پر بھی جو ہے قتل کہاں ہوا؟ گھر کے پیچھے، تو یہاں پر بھی جگہ بتائی جا رہی ہے، اس لیے مفعول فی مکان ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لا تقعد بعد الذکریٰ، یاد کرنے کے بعد مت بیٹھ۔ لا تقعد فعل نہیں، اس میں انتک ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، بعد مضاف، الذکریٰ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی زمان، اس لیے کہ یہ وقت بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرنے کے بعد کا جو وقت ہے اس میں مت بیٹھو۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ جملہ فعل بھی ہے، فعل تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو امر اور نہیں جب بھی اسٹارٹنگ میں آئے یہ افعال تو یہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقف الرجل قدام السیارہ، مرد گاڑی کے سامنے کھڑا ہو گیا یا رک گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھنے والی ہے، وقفہ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، جیسے قرآن مجید میں ہم وقف کرتے ہیں تو اس میں رک جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور جو کھڑا ہونا ہے اس کے لیے آتا ہے قامہ۔ قامہ مینس ہوتا ہے کھڑا ہونا، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہو پھر آپ کھڑے ہو جائیں تو اسے قامہ کہتے ہیں۔ اسی سے قیام بھی ہے، اسی سے قیام بھی ہے، اور اسی سے اقامت بھی ہے کہ کھڑا بیٹھے رہتے ہیں پھر آپ کو کھڑا کرایا جاتا ہے، وہ باب فعال سے ہے کھڑا کرانا، ٹھیک ہے۔ اور وقفہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چلتے چلتے جب کوئی رک جائے تو اسے وقف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف الرجل قدام السیارہ، مرد گاڑی کے سامنے ٹھہر گیا۔ وقف فعل، الرجل فاعل، قدام مضاف، السیارتی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مکان، کیونکہ یہاں پر گاڑی کے سامنے بتایا جا رہا ہے، یہ مکان بتایا جا رہا ہے، جگہ بتائی جا رہی ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا تکتب بعد العصر، عصر کے بعد مت لکھ۔ لا تکتب فعل نہیں، اس میں انتک ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، بعد مضاف، العصری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی زمان۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ زید قرأ القرآن عند خالد، زید نے خالد کے پاس قرآن پڑھا۔ زید مبتدا، قرأ فعل، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، القرآن مفعول بھی، عند مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مکان، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی مکان بتایا جا رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر خبر زید کی، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بسط الحصیر امام زید، زید کے سامنے چٹائی بچھائی گئی۔ بسطا فعل مجہول، الحصیر اس کا نائب فاعل، امام مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی مکان۔ فعل نائب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذهب عمرو بعد العشاء، عمرو عشاء کے بعد گیا۔ ذهب فعل، عمرو فاعل، بعد مضاف، العشاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی زمان۔
فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ابوک اکل الطعام ہا ہنا، تیرے والد نے یہاں کھانا کھایا۔ ابوک بترکیب اضافی مبتدا، اکل فعل اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الطعام مفعول بھی، ہا ہنا مفعول فی مکان۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر خبر ابوک کی، ابوک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اجلس ثم، وہاں بیٹھو، دیکھیے یہ ثم آیا نا، یا ثم نہیں ہے بلکہ ثم ہے، لہٰذا وہاں مفردات میں بھی ثم ہونا چاہیے تھا۔ اجلس فعل امر اس میں انتق ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ثم مفعول فی مکان، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ این قلمک، تیرا پین کہاں ہے؟ این اس میں استفہام مبتدا، قلم و مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں دیکھیے عربی بنانے کی مشق دی گئی ہے، لہٰذا آپ پوری تندہی کے ساتھ ان مشقوں کو بنائیں تاکہ جو گرامر آپ نے پڑھے ہیں اس کی پریکٹس بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہے۔ آج کے لیے اتنا بس، انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔